الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على من بعث بالدلائل والبرهان وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه الذين بينوا لنا القرآن اما بعد۔ ٹخنے ڈھانکنے کا مسئلہ ہے۔ ٹخنے ڈھانکنا یعنی ٹخنے چھپانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر شلوار اتنی لمبی ہو کہ جو ٹخنوں کے اوپر لٹک رہی ہو یا ایسی ڈھیلی ہو جو ٹخنوں کے اوپر لٹک رہی ہو، شلوار کی وجہ سے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، یا پینٹ وغیرہ پتلون وغیرہ پہنا ہو جس کی وجہ سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹخنے ڈھانکنا، شلوار لٹکانا، ڈھیلی شلوار پہنا، ایسی شلوار پہنا جس کی وجہ سے ٹخنے چھپ جائے، یا ایسی پتلون پہنا، پینٹ پہنا جس کی وجہ سے ٹخنے چھپ جائے، یہ اس وقت گناہ ہے جب اس تکبر کی وجہ سے ایسا کیا جائے۔ جب تکبر کی وجہ ایسا کیا جائے تو کہتے ہیں گناہ ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر بغیر تکبر کے بھی انسان نے اپنے ٹخنوں کو چھپائے، ڈھانکے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، احادیث میں جو فرمایا گیا کہ من الخیلاء، جو تکبر کی وجہ سے کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے ڈھانکنا ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر تکبر آتا ہے، اور علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ جو انسان بغیر تکبر کے بھی ٹخنوں کو ڈھانکے گا، شلوار ایسی لمبی رکھے گا کہ جس کی وجہ سے ٹخنے ڈھک جائیں، یا پتلون پینٹ وغیرہ ایسی لمبی رکھے کہ جس کی وجہ سے ٹخنے ڈھک جائیں، تو بغیر تکبر کے بھی ہو تو پھر بھی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض لوگوں کی دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے اندر ٹخنوں کو ڈھانکنا اور چھپانا گناہ ہے، بغیر نماز کے گناہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ ٹخنوں کو ڈھانکنا نماز کے اندر ہو یا بغیر نماز کے ہو، تکبر کے ساتھ ہو یا بغیر تکبر کے ہو، تکبر کی نیت کے ساتھ ہو یا بغیر تکبر کی نیت کے ہو، دونوں صورتوں میں، ہر صورت میں یہ ناجائز ہے۔ اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عورتوں پر یہ گناہ کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری پڑھی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 383 ہے، جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383 ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا وہ حصہ جو شلوار کے نیچے رہے گا یعنی چھپا ہوا رہے گا، یہ جہنم میں جلے گا۔ اب یہاں پر نہ تکبر کی قید ہے اور نہ ہی اس بات کی قید ہے کہ نماز کے اندر ایسا کیا، بلکہ مطلقاً فرمایا چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر، تکبر کے ساتھ ہو یا تکبر کے بغیر۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جو اپنے شلوار کو گھسیٹتا ہوا لے کے جائے تکبر کی وجہ سے۔ تکبر کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بعد میں اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ یہ میرے پاس جامع ترمذی پڑھی ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 436 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ثوبہ خیلاء، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان کو محبت کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جو تکبر کی وجہ سے یا تکبر کے نتیجے سے وہ کپڑا گھسیٹتا ہوا لے کر جائے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح۔ اور حاشیہ میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاشیہ کا نام ہے العرف الشذی، ویجوز جر الازار للنسوان، عورتوں کے لیے ایسی شلوار پہنا کہ جس سے ان کے ٹخنے چھپ جائے، یہ بالکل جائز ہے۔ اگر ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے تو مردوں کے لیے گناہ کبیرہ ہے، عورتوں کے لیے گناہ کبیرہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے بالکل گناہ ہی نہیں ہے، بلکہ عورتوں پر لازم یہ ہے کہ ٹخنے چھپائے۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ، میرے پاس سنن ابن ماجہ ہے، صفحہ نمبر 390 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ازارۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ، کہ مومن کی شلوار نصف پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک ہوگی، لا جناح علیہ ما بینہ و بین الکعبین، اگر اس سے نیچے بھی ہو جائے لیکن کعبین یہ ٹخنوں سے اوپر ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ وما اسفل من الکعبین فی النار، اور جو ٹخنوں کا جو حصہ چھپ جائے شلوار میں، شلوار کے نیچے، پانچوں کے نیچے چھپ جائے تو یہ وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اب یہاں پر بھی تکبر کی قید نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری
شرح صحیح البخاری باب منجر ازارہ من غیر خیلاء، اس میں فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پانچے کبھی کبھی نیچے ڈھیلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، تو اس کا کیا وجہ ہے؟ تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں اس کے لیے کہ یسترخی اذا غفلت عنہ، کہ جب میں غفلت عنہ، میں غافل ہو جاتا ہوں، یعنی میری توجہ نہیں ہوتی، بغیر توجہ کے میری اس طرف توجہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پانچے میرے ٹخنوں کے اوپر لٹک جاتے ہیں۔ ان ازاری یسترخی احیانا، اور وہ ہوتا بھی کبھی کبھی ہے۔ اور فرمایا فَكَأَنَّهُ شَدَّهُ، گویا کہ مطلب یہ کہ وہ اس کو باندھ کے رکھتے، اذا تحرک بمشن غیر بغیر اختیار ہی، یہ اس وقت اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہوتا تھا کہ جب چلتے ہوئے بغیر اختیار ان کے پانچے ان کے ٹخنوں کے اوپر آ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جو آتا ہے کہ ان کے ٹخنے پانچوں میں، شلوار کے پانچوں میں چھپ جاتے تھے، شلوار نیچے ہو جاتی تھی اور ٹخنے چھپ جاتے تھے، تو وہ بھی تکبر کی بنیاد پہ نہیں تھا بلکہ وہ غیر اختیاری طور پر تھا۔ فَإِذَا كَانَ محافظاً علیہ لا یسترخی، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس کی حفاظت کرتے تو خود ایسا نہیں کرتے بلکہ بے اختیار بلا اختیار ایسا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح میرے پاس یہ رد المختار الدر المختار حاشیہ ابن عابدین ہے، یہ جلد نمبر 9 ہے، اس میں فرماتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ السَّرَاوِيلُ الَّتِي تَقَعُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمَيْنِ، اور مردوں کے لیے ایسی شلوار پہننا کہ جس کے پانچے پاؤں کے اوپر لگے، ٹخنے جسے ڈھک جائیں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل، مطلق جب مطلقاً کوئی چیز بیان ہو تو اسے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور یہاں پر کراہیت یکرہ مطلقاً ہے تو اس سے فرد کامل مکروہ تحریمی مراد ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح میرے پاس البحر الرائق ہے جو شرح کنز دقائق ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 349 ہے، اس میں بھی فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ السَّرَاوِيلُ الَّتِي تَقَعُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ، کہ مردوں کے لیے ایسی شلوار پہنا جو ٹخنے چھپائے اور قدم کے ظاہری حصے کے اوپر آ جائیں، ایسا کرنا مردوں کے لیے بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری شرح صحیح البخاری کتاب اللباس باب منجر صوبہ من الخیلاء میں فرماتے ہیں قلت وهذا يدلك ثانيا على ان جر ازار نفسه فيه مخیلۃ، کہ شلوار کو ایسا لٹکانا اس کے پانچے کابین کو ڈھانک دے، چھپا دے، تو اس شلوار لٹکانا ہی تکبر ہے، یعنی شلوار لٹکانا خود تکبر کی علامت ہے، یعنی شلوار لٹکانا خود تکبر کی علامت ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جس انسان کے اندر تکبر نہ ہو تو اس کے لیے شلوار لٹکانا اور پانچے اس کے ذریعے اپنے ٹخنے ڈھانکنا جائز ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ شلوار ایسے ہی لٹکانا اور ایسے پانچے رکھنا کہ جو ٹخنوں کے اوپر آ جائے، ٹخنوں کے اوپر آ جائے، تو یہ لٹکانا ہی، یہ شلوار کے پانچوں کا ٹخنوں کے اوپر آ جانا، ٹخنوں کا چھپ جانا ہی تکبر ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح الفتاوی الہندیہ الباب التاسع فی اللبس ما یکرہ فرماتے یکرہ للرجل لبس السراویل المخرفجۃ وہی التي تقع علی ظہر القدمین، کہتے ہیں مردوں کے لیے ایسی ڈھیلی شلوار پہننا، مخرفجہ ڈھیلی شلوار پہننا کہ جو قدم کو، جو ٹخنوں کو چھپائے اور ظاہر قدم کے اوپر آ جائے، پاؤں کے بالکل اوپر آ جائے اور ٹخنوں کو چھپائے، ایسا کرنا مکروہ ہے، اور مکروہ سے مکروہ تحریمی مراد ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ایسی شلوار پہننا کہ جس کے پانچوں سے مرد کے ٹخنے چھپ جائے، نظر نہ آئے، تو یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو، نماز کی حالت میں ہو یا بغیر نماز کی حالت میں ہو، تکبر کی وجہ سے ہو یا بغیر تکبر کی وجہ سے ہو، یہ ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ ہاں اگر بغیر اختیار کے، بغیر مرد کا اختیار نہ، بغیر اختیار کے ٹخنے ڈھک جائے شلوار کے پانچوں میں تو پھر یہ گناہ نہیں ہے، لیکن جیسی توجہ ہو جائے تو اس کو کیا ہے، اس کو واپس ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا انسان پر واجب ہے۔ اور یہ ساری تفصیل مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے ایسی وعید نہیں ہے، عورت کے لیے ایسا گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا مرد پر واجب ہے کہ وہ ہر حال میں، جاگنے کی حالت میں، چاہے نماز کی حالت میں ہو یا بغیر نماز کی حالت میں ہو، تو وہ ہر حال میں اپنے ٹخنوں سے اپنے شلوار کو اوپر رکھے تاکہ گناہ کبیرہ سے بچے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔